سامعین، رئیس صدیقی آداب عرض کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو پروفیسر سید عماد الدین صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ بھوپال میں کب قائم ہوا؟ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کا قیام دسمبر 2000 میں مدھیہ پردیش ودھان سبھا میں ایک ایکٹ پاس ہوا. اور اس ایکٹ کے تحت اس مدرسہ بورڈ کا قیام ہوا. میں اس کو پھر دہرا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ودھان سبھا ایکٹ کے تحت مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کا قیام عمل میں آیا. کس مقصد کے تحت مدرسہ بورڈ وجود میں آیا؟ مدرسہ بورڈ قائم کرنے کا مقصد صرف یہ تھا حکومت کا کہ ہمارے بچے جو مدارس میں تعلیم لے رہے ہیں وہ صرف دینی تعلیم دی جا رہی تھی مدارس میں، اور وقت کی ضرورت کے حساب سے ان بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑنا بہت ضروری تھا. اور اسی احساس کے تحت مدرسہ بورڈ کا قیام ہوا. اس ٹائم جب مدرسہ بورڈ کا قیام ہوا، اس زمانے میں ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین تھے وہ پروفیسر محمد حلیم خان صاحب تھے. ان سے بھی میرا کئی بار تذکرہ ہوا. تو اس ٹائم جو چیلنجز تھے وہ بہت الگ تھے مدرسہ بورڈ کے لیے، کیونکہ جب مدرسہ بورڈ کا قیام ہوا اور جب یہ مدارس میں گئے یہ لوگ، تو مدارس ہمارے مولانا اور مفتی اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو حکومت کی دخل اندازی ہے، اور آج آپ ہمیں رجسٹریشن دیں گے، آج آپ اپنا کورس سلیبس عائد کریں گے، کل آپ ہمیں بولیں گے کہ آپ ہمارے ساری جو آزادی ہے اس پہ پابندی لگائیں گے. اس طریقے کی بہت ساری پرابلمس آئی. تو اب یہاں پر یہ ضمنی بات ہے کہ کس طرح کامیاب ہوا ایم پی مدرسہ بورڈ کہ وہ مدرسوں والوں کو یہ سمجھا سکے کہ بھائی یہ حکومت آپ کی بھلائی کے لیے سوچ رہی ہے. اس کے لیے ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں مدھیہ پردیش کے، انہوں نے بہت محنت کی سب نے مل کے، اور دھیرے دھیرے مدرسے رجسٹرڈ ہونے لگے مدرسہ بورڈ میں. شروع میں کم تھے رجسٹریشن، پھر لوگوں کو یقین ہوا کہ نہیں، ہماری حکومت جو ہے ہمارے مدارس میں دخل اندازی نہیں دے رہی ہے، بلکہ جو مدارس ہیں ان کو ایک طریقے کی دشا دے رہی ہے، ایک سمت دے رہی ہے کہ بھائی ہمارے بچے جو ہیں دینی تعلیم لے رہے ہیں، ساتھ میں دنیاوی تعلیم لیں. اور پھر باقاعدہ ہمارا سلیبس بنا مدرسہ بورڈ کا، اور ہم نے 1 سے 8ویں تک کا ایفیلیشن دیا ریگولر مدرسہ بورڈ نے. اور پھر دھیرے دھیرے چلتا رہا یہ سلسلہ. الحمدللہ آج 4,500 مدرسے ہمارے رجسٹرڈ ہیں مدھیہ پردیش میں. آپ نے فرمایا کہ دھیرے دھیرے مدرسے رجسٹرڈ ہونے لگے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مدرسہ اگر سہولت چاہتا ہے، سرکاری امداد چاہتا ہے یا عصری تعلیم سے جڑنا چاہتا ہے تو اس کو رجسٹر ہونا پڑے گا ایم پی مدرسہ بورڈ سے. اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فیس، فارم، وقت؟ ابھی فی الحال جو ہے ایم پی مدرسہ بورڈ سے رجسٹرڈ ہونے کے کچھ ضروری شرطیں ہیں. وہ شرائط آپ پوری کر لیں تو ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں. اس میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں. ہم انہی مدرسوں سے بات کرتے ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں. ہم ان مدارس سے کوئی بات نہیں کرتے جو دینی تعلیم دے رہے ہیں دنیاوی تعلیم سے دور ہے. نہیں، مان لیجیے اگر کوئی مدرسہ دینی تعلیم دے رہا ہے لیکن وہ آپ سے جڑ کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم عصری تعلیم بھی دیں گے، تو کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ یا یہ ضروری ہے کہ پہلے سے ہی وہ دونوں طرح کی تعلیم دے رہا ہے، دینی بھی اور ماڈرن ایجوکیشن؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف ضلع ہیں اس میں جو ڈی او ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اگر آپ مدرسہ چلا رہے ہیں اور آپ ہمارے رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک فارمیٹ ہے، وہ آپ بھر کے وہاں پہ ڈی او کے ہاں آپ سبمٹ کریں گے. اس کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاں بچے ریگولر ہونا چاہیے. میں ایک بات یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مدرسے 2 طریقے کے ہوتے ہیں. فرض کیجئے میرا بچہ کوئی انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے اور شام کے ٹائم پارٹ ٹائم میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی دینی تعلیم بھی لے، تو ہم اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں اور وہ کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینی تعلیم لے کے واپس لوٹ جاتا ہے. ان مدرسوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارا رابطہ ان مدرسوں سے ہے جو مدرسے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ریگولر دیں، یعنی کہنا چاہیے فل ٹائم چل رہا ہو. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ، ابھی فی الحال کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی مطلب پہلے نہیں تھا، ابھی فی الحال جو ہو گیا ہے، ایک سمگر آئی ڈی بنتی ہے، SSMID، جیسا آدھار کارڈ ہوتا ہے ایسا اسٹوڈنٹس کی ایک سمگر ID بنائی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے، کہ اگر آپ کا بچہ کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا اسکول والا اس کا نام بوگس استعمال نہیں کر سکتا. سمگر ID ہمارے یہاں کمپلسری ہے، اور زیادہ بڑی شرط نہیں ہے، صرف 10 بچے بھی آپ کے پاس ہیں تو ہم رجسٹرڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہونا چاہیے فل ٹائم.
फुल टाइम होना चाहिए। कोई बहुत फीस वगैरह तो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? रजिस्ट्रेशन कराने की फीस आप नॉमिनल फीस है 1000 रुपीज़ है। या कुछ और फॉर्मेलिटीज हो, या जो बीच में लोग रहते हैं? फॉर्मेलिटी में ये है कि आपको एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना है जो इस मदरसे को मॉनिटर करेगी। सोसाइटी 2 तरीके से रजिस्टर्ड होती है, एक फर्म एंड सोसाइटी से होती है। उसकी थोड़ी सी दिक्कत आती है मदरसे वालों को रजिस्टर्ड कराने में, वो एक अलग प्रोसीजर तो हमने क्या किया है, उसका भी एक आसान तरीका कर दिया है कि मदरसा सोसाइटी भी हम ही रजिस्टर्ड कर देते हैं, मदरसा बोर्ड। तो उसकी 3 साल की हम 1500 रुपये फ़ीस लेते हैं, और वो उसके कोई ज़रूरी कागजात रहते हैं, जो मेम्बरान रहते हैं उनकी कुछ डिटेल्स रहती है कि कहाँ के हैं, कौन है, कोई आपराधिक गतिविधियों में तो नहीं है, इस तरीके का सारा रिकॉर्ड लेके और हम सोसाइटी उनकी बना देते हैं, और वही सोसाइटी जो है मदरसा रन करती है। अब दूसरी बात, आपने फरमाया था कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन होती है। जी जी। एग्जामिनेशन वगैरह भी वैसे ही होते हैं जैसे आम स्कूलों के होते हैं? एग्जामिनेशन भी वैसे ही होते हैं, रिजल्ट का अप्रूवल भी वैसे ही होता है जैसा आम स्कूलों में होता है। और पहले साल के बाद सेकंड बार जब मान्यता जो है उसकी एफिलिएशन जो है रिन्यूअल, पहली बार हम 1 साल का देते हैं। अच्छा, ये भी है कि पहले 1 ही साल, ये शर्त क्यों रखी है? ये 1 साल का इसलिए रखे हैं कि उस 1 साल में हमें पता चल जाता है कि इस मदरसे का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर रिजल्ट अच्छे हैं, मदरसे में स्टूडेंट रेगुलर हैं, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, मदरसा बोर्ड की तरफ से हर ज़िले में एक हमने ज़िला मदरसा प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। अच्छा। वही टीचर जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको एक एडिशनल वर्क दिया है मदारिस का, वो हर वक्त जाके मदरसे में इंस्पेक्शन करते हैं और हमें रिपोर्ट देते रहते हैं कि मदरसा ठीक से चल रहा है नहीं उस ज़िले में। मान लीजिए पहले साल इत्मीनान बख्श रिपोर्ट रही जी, फिर अगले कितने साल के लिए आप देंगे रिकॉग्निशन? पहले तो हर साल रिकॉग्निशन मिलता था, लेकिन उससे मैंने जब से आया तो मैं क्योंकि एजुकेशन साइड से हूँ और मैंने ये सारी दुश्वारियाँ जानी है, मैंने फिर हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके सामने इस तरीके की एक तजवीज़ रखा कि साहब पहले साल तो हम मदरसे को 1 साल का वो देते हैं एफिलेशन, लेकिन अगर हम रिन्यूअल के टाइम इसको 3 साल का कर दें तो थोड़ा बेहतर होगा, और मदारिस वाले जो कि आम तौर से अक़लियती तबके के लोग हैं जो मदारिस चला रहे हैं, जी हाँ, और उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, तो उसके लिए इस साल से हमने 3 साल की कर दिए हैं रिन्यूअल। 3 साल का रिन्यूअल कर दिया जी, लेकिन उसमें एक ज़रूरी शर्त ये है कि हर साल आपको आपका रिज़ल्ट डीओ से अप्रूव कराना है, और 3 साल बाद वो रिज़ल्ट आपको लाके हमें देना है। 3 रिजल्ट में क्या देखते होंगे आप? रिज़ल्ट में हम ये देखते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं कि वो रेगुलर थे कि नहीं थे। अच्छा, अटेंडेंस रेगुलर स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनकी समग्र आईडी मिलेगी, डाइस कोड मिलेगा, और जिन मदरसों के पास समग्र आईडी और डाइस कोड होगा वही मदरसे जो हैं हम उसे रेगुलर मानते हैं। अच्छा, एकदम से बात जहन में आई कि जब पहली क्लास से 8वीं क्लास तक एग्जामिनेशन बाकायदा होते हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें दीनी और मॉडर्न एजुकेशन दोनों सब्जेक्ट होते हैं। जी जी जी। दीनी कहाँ तक उसमें रखते हैं? कुछ हद आपने मुकर्रर की है, या मॉडर्न सब्जेक्ट कितने होने चाहिए, कुछ हद मुकर्रर की है आपने? मॉडर्न सब्जेक्ट तो जो एनसीईआरटी के नॉर्मल सब्जेक्ट हैं उसी की तर्ज पे हमने बनाया है सिलेबस, और दीनी जो है, दीनी भी लगभग जो मदारिस में चलते थे वो कई मदारिस से हमने बात की, दारुल उलूम देवबंद से की, बरेली शरीफ से की, जहाँ से भी जो हमें मिला जी, वो सब लेके और उसका एक बाकायदा बहुत अच्छा निसाब बनाए हैं हमने, और वही चलता है। मॉडर्न एजुकेशन में हम टाइम पर उसको अपडेट करते रहते हैं। आपने कहा कि निसाब बनाया है जी, यानी एक तरह से सिलेबस आपका बन गया है। उसकी किताबें जी कौन छापता है और कहाँ से मिलती हैं? ये जो दुनियावी तालीम होती है तो उसकी किताबें तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, बाकायदा उर्दू में भी प्रिंट करा कर देती है। बाकी जो दीनी तालीम है वो मदारिस खुद ही दीनी किताबें, वो तो खुद ही किताबें मुहैया करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मीडियम क्या होता है, यानी आप साइंस है, कॉमर्स है, ये उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती है मदरसों में या हिंदी इंग्लिश मीडियम में? उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती है, बास जगह पे हिंदी मीडियम भी चलता है। तो आपको नहीं लगता कि जो बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है उसका जहन जो है वो अरबी या फारसी और उर्दू के साथ पढ़ने का, उसको एकदम से हिंदी मीडियम में नहीं, वहाँ चॉइस है, वहाँ चॉइस है कि चाहे आप उर्दू मीडियम से पढ़े चाहे हिंदी मीडियम, जहाँ जो इजी पढ़े हो।
اب ایک بات اور آئی, یہ جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا 8ویں کلاس کا, یہ مدرسہ ایشو کرتا ہے یا مدرسہ بورڈ ایشو کرتا ہے؟ مدرسہ بورڈ ایشو کرتا ہے. جب مدرسہ بورڈ ایشو کرتا ہے اور وہ کہیں 8ویں کا سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے, جی تو پہلے جیسے ہی وہ کوئی اسکول, عام اسکول, ہندی میڈیم کے, انگلش میڈیم کے, وہ دیکھتے ہوں گے اس لڑکے نے مدرسہ بورڈ سے پڑھا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں کچھ اس کی ویلو کم ہو جاتی ہوگی؟ نہیں نہیں, ایسا کہیں نہیں ہے. مدھیہ پردیش میں تو جہاں پہ چاہے اسٹوڈینٹ مدرسے سے پڑھ کے 9th میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. میں نے سوال اس لیے کیا کہ کیا ایسا کوئی قانون ہے کہ اگر کوئی اسکول, چاہے وہ ہندی میڈیم کا ہو, انگلش میڈیم کا ہو, سرکاری ہو, سینٹرل گورنمنٹ کا ہو, پرائیویٹ ہو, اگر وہ مدرسہ بورڈ سے پاس کیا ہوئے بچے کو ایڈمیشن دینے سے منع کرتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوگی کارروائی. مدرسہ بورڈ جو ہے وہ گورنمنٹ آف MP کا ایک ادارہ ہے اور وہ سرٹیفکیٹ دیا ہے مدرسہ بورڈ نے, اور مدرسہ بورڈ کے سرٹیفکیٹ کو کوئی نہیں مانے گا, بالکل کارروائی ہوگی. اب ہم پھر واپس آتے ہیں. جی 8ویں تک مدرسہ بورڈ ایگزام لیتا ہے یا 9واں 10واں 11واں 12واں؟ ابھی ہم فی الحال ریگولر 8ویں تک لیتے ہیں, لیکن ہم نے مدھیہ پردیش اوپن اسکول جو کہلاتا ہے, اوپن ایجوکیشن, ڈسٹینس, اس سے ہم نے ایک معاہدہ ہے ہمارا گورنمنٹ لیول پہ. اس میں یہ ہے کہ جو اردو میڈیم کے اسٹوڈینٹس ہیں, مدرسے کے جو اسٹوڈینٹ ہیں جن میں اکثریت میں اردو میڈیم کے رہتے ہیں, وہ سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ مدرسہ بورڈ سے بیٹھتے ہیں MP اوپن اسکول میں, اور ہم وہاں پہ ان کو 10ویں اور 12ویں کی ایجوکیشن ڈسٹینس سسٹم سے دیتے ہیں. یعنی جو ہمارا نیشنل اوپن اسکول ہے یا جو ڈسٹینس ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں سے مدرسہ بورڈ کے 8ویں پاس بچے جو ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان پاس کر سکتے ہیں. اب مدرسے کو کیا فائدہ ہوتا ہے آپ سے رجسٹریشن کروانے سے؟ ٹیچر کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بچوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم ایک ایک چیز جاننا چاہیں گے. اب فائدے ہمیں گنوائیے, مدرسے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, مدرسے کا تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی مدرسہ ہمارے رجسٹرڈ کراتے ہیں, آپ کا ایک اسٹارٹ ہو جاتا ہے پیریڈ گرانٹ والا. مدرسہ رجسٹرڈ ہوتے سے ہی 3 سال آپ کا مدرسہ ریگولر چلے گا, تو آپ کا مدرسہ SPQM اسکیم میں آ جائے گا, جو سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم ہے. اس اسکیم کے تحت آپ کا مدرسہ رجسٹرڈ ہو جائے گا. پہلا فائدہ تو یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مدرسے کے اسٹوڈینٹس جو ہیں, وہ پرائمری اسٹوڈینٹ جو ہیں, وہ جو دیگر اسکول میں جو فیسلٹیز ہیں, مڈ ڈے میل وغیرہ, مڈ ڈے میل, ہاں, تو وہ سارا ان مدارس کے بچوں کو بھی فری ہے. بالکل ویسے ہی فیسلٹیز ہے جیسے دوسرے سرکاری اسکول کو ملتی ہے. یہ اقلیت کے لیے ایک بہت اہم کام ہے. جی جی. کچھ ڈریس وغیرہ بھی ملتی ہیں, جیسے مڈ ڈیل تو ہو گئی, کتابیں ہو گئی. ڈریس وغیرہ پہلے ملتی تھی, لیکن ابھی فی الحال گورنمنٹ کی اسکیم رکی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ دوسرے اسکولوں کو یہ اسکیم جاری ہو جائے گی تو مدرسہ بورڈ کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ اسکیم, ہاں الحمدللہ بالکل ملنے لگے گی. ٹیچرز کو کیا فائدہ ہوتا ہے مدرسہ بورڈ کے ٹیچرز کو؟ مدرسہ بورڈ کے ٹیچرز جو ہیں, جو 10 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اس پہ ایک ٹیچر کو گرانٹ مل جاتی ہے, سیلری کی گرانٹ. کیا تنخواہ ملتی ہوگی؟ فی الحال جو ٹرین ٹیچر نہیں ہیں ان کو 72,000 پر ایئر ملتی ہے. اچھا, پر ایئر 72,000. جی. اور گرانٹ یعنی مدرسے کو دیتے ہیں کہ اس کو تنخواہ کی شکل میں دے؟ نہیں, ابھی فی الحال تو گرانٹ مدرسے کو بھی نہیں دے رہے ہیں, بلکہ مدرسے کے ٹیچر کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ گرانٹ جاتی ہے. ایک مدرسے میں کتنی ٹیچرز کو مدد مل جاتی ہوگی الگ, کیونکہ سبجیکٹ تو الگ الگ ہوتے ہیں نا؟ ایک مدرسے میں یہ ہے, گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے کہ 10 اسٹوڈنٹ پہ ایک ٹیچر دیتے ہیں. اچھا, یہ ریشیو ہوتا ہے 10, اور اس کے بعد ان کی سیلنگ جو ہے 3 ٹیچرز کی ہے. 3 ٹیچر تک معاملہ ہے. ہاں, ہمارے مدارس میں جو ٹیچرز کو پیمنٹ ملتی ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے SPQEM, اس کے تحت فنڈ آتا ہے, اور اسی سے ہمارے ٹیچرز کو سیلری ملتی ہے, اور 5 لاکھ روپیہ ہمارے مدرسہ بورڈ کو ڈیولپمنٹ کے لیے ملتا ہے. ڈیولپمنٹ سے کیا مطلب ہے؟ ڈیولپمنٹ مینس مدرسہ بورڈ کا مینٹیننس جو بھی ہوتا ہے, وکاس کاریہ جو ہوتے ہیں مدرسہ بورڈ میں, انفراسٹرکچر ہے, فرنیچر ہے, جو بھی ہے, اس کے لیے 5 لاکھ روپے سینٹرل گورنمنٹ دیتی ہے. اور اس اسکیم کے تحت ہمارے ٹیچرز کی سیلری جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے آتی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا سے ٹیچرز کی سیلری آتی ہے اس اسکیم کے تحت. اس اسکیم کے تحت. اس کے علاوہ میرے چیئرمین بننے کے بعد وزیر اعلیٰ سے ہم نے ایک بات کی, ہم نے یہ بتایا کہ صاحب ہم سارا پیسہ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سے آتا ہے, ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ نے آج تک جب سے مدرسہ بورڈ کا قیام ہوا ہے, جب سے آج تک مدرسہ بورڈ میں کوئی پیمنٹ نہیں دیا ہے. آخر مدرسے کی اپنی ضرورتیں بھی ہوتی ہے, مدرسے میں مینٹیننس ہے, وائٹ واش ہے, فرنیچر ٹوٹتا ہے, اور مدرسے جو ہیں عام طور پہ غریب لوگ ہی چلاتے ہیں, غریب بچے ہی پڑھتے ہیں, BPL جو بلو پاورٹی لیول کے بچے ہی رہتے ہیں زیادہ اس میں. تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو بات سمجھ میں آئی,
اور انہوں نے 25,000 روپے فی مدرسہ، جن کو گورنمنٹ کی SPQM کی گرانٹ مل رہی ہے، ان کو 25,000 روپے فی مدرسے کے مینٹیننس کے لیے، رکھ رکھاؤ کے لیے سینکشن کیا اسٹیٹ گورنمنٹ سے پہلی بار۔ مدرسوں کو 2 طرح کی گرانٹ ملتی ہے، مدرسے بورڈ کے ذریعے آپ یہ مدرسوں کو دیتے ہیں؟ نہیں، یہ ڈائریکٹ RS کے جو ہے راجیہ شکشا کیندر، وہ وہیں سے یہ گرانٹ بٹتی ہے۔ گرانٹ بانٹنے کا مین کرائیٹیریا ہے ہمارا ایفیلیشن۔ تو مرکزی سرکار کی جانب سے جو پیسہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ریاستی سرکار نے بھی 25,000 روپے پر ایئر مینٹیننس کے لیے مہیا کرانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ ماشاءاللہ ڈائنیمک ہیں، ینگ ہیں، آپ کے سپنے بھی ہوں گے دیش کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، مدرسہ بورڈ کے لیے، بچوں کے لیے، اقلیت کے لیے۔ اقلیت ذرا سا بتائیے، اقلیت سے یہاں کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ بات کر لیں ہم آپ سے، اقلیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ اقلیت میں فی الحال اپنے یہاں ایک تو مسلم آتے ہیں، جو سب سے بڑی اقلیت ہے ہندوستان کی، وہ مسلم ہے جی۔ اس کے بعد سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بودھ ہیں، پارسی ہیں اور جین ہیں۔ ان سب کو یہ فیسلٹیز ملتی ہیں؟ ہاں، ساری فیسلٹی۔ اچھا، اب بنیادی سوال جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ آپ نے کچھ منصوبے بنائے ہیں، کچھ آپ نے نیا کیا یا وہی ڈھرا چل رہا ہے پرانا؟ نہیں، ابھی تو فی الحال بہت کچھ چینج کر دیا ہے مجھے۔ وہ کیا چینج کیا آپ نے؟ مدارس میں اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام چلانا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ چلانا ہے جی یا چلا چکے آپ؟ نہیں، ہم چلانا شروع کر رہے ہیں۔ اس کا تو سینٹرل گورنمنٹ سے تعلق ہے غالباً؟ سینٹرل گورنمنٹ نے ایک اسکیم چلائی ہے، مانس، مولانا آزاد نیشنل اکیڈمی فار اسکل، جی، مدارس کے لیے خاص، اور مدارس کے اسٹوڈنٹس کو اس اسکیم کے تحت لے کے اپنے مدارس میں ہی اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام سکھانے ہیں۔ پروگرام چلانے میں کچھ ذرا سا وضاحت ہم چاہیں گے۔ جی، پہلے تو ہم ہنر سمجھے، جو کوشل وکاس ہے، یہ بڑا ایسا لفظ ہے کہ اس کو بہت تشریح کی جا سکتی، تو اس میں کس طرح کے ہنر ہوں گے؟ اس کی تشریح میں آپ کو اس طریقے سے کہوں گا کہ الگ الگ جگہ کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ جیسا کہیں رورل سیکٹر ہے، کہیں اربن سیکٹر میں ہے، جہاں الگ الگ جگہ کی کوشل وکاس یا اسکل ڈیولپمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ الگ ہے، تو اس کے تحت ہم پروگرام جو ہیں چنتے ہیں مدرسہ بورڈ میں۔ فار ایگزامپل، ہمیں اندور میں کورس چلانا ہے، تو اندور کے آس پاس کوشل وکاس کی کیا پاسبلٹیز ہے، کیا سمبھاونائیں ہیں، وہ ہم اس حساب سے چلاتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ جو سب سے بڑی اقلیت ہے مسلم اقلیت، جب بھی اس کی کوشل وکاس کی بات ہوتی ہے، ہنر کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کتابت سکھا دی، ٹائپنگ سکھا دی، اردو کی، درزی کا کام سکھا دیا، ٹوپی سینے کا کام سکھا دیا، لکھنؤ ہے تو چکن کا کام سکھا دیا۔ اس لیے میں نے یہ چاہا تھا، لیکن آپ نے جواب تو دے دیا اپنے حساب سے۔ یہ کب تک شروع ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ اگلے ماہ تک اسٹارٹ ہو جائے گا۔ پورے ذہن میں منصوبہ ہے، اور منصوبہ پوری طرح سے جو ہے عمل میں لانے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی ہی ہم شروع کر دیں گے۔ اچھا، اور کچھ آپ کے ذہن میں ہے آگے مدرسہ بورڈ کو خود جدید و ماڈرن شکل دینے کی؟ مدرسہ بورڈ میں تو فی الحال ہم نے جدید شکل دینے کے لیے پورے اقدامات کر دیے ہیں، اور مدرسہ بورڈ آپ کو بتا دوں کہ پہلا ایک ایسا مدرسہ بورڈ ہے جو ISO سرٹیفائیڈ ہو گیا ہے، MP مدرسہ بورڈ۔ اچھا، یہ کس بنیاد پہ ایک سرٹیفکیٹ ملا؟ کچھ اس میں کرائیٹیریا ہوگا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ تو اس میں کرائیٹیریا میں مین تو یہ ہے کہ مدرسہ بورڈ جو ہے اپڈیٹ ہونا چاہیے، جو مدارس رجسٹرڈ ہیں وہ مدارس کے لیے سافٹ ویئر پوری طرح سے اپڈیٹ ہونا چاہیے، آن لائن سارے۔ ہمارا پورا مدرسہ بورڈ کیش لیس سب سے پہلے ہوا۔ آج ہمارے بورڈ میں آپ جائیں گے، ایک مارک شیٹ لینا بھی ہے تو آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ بہت خوب، بالکل آپ ماڈرنزم سے جڑے ہوئے ہیں۔ مدرسہ بورڈ جو ہے وہ جدیدیت سے جڑا ہوا ہے۔ اور جس دن یہ ڈکلیئر ہوا کہ یہ کیش لیس کرنا ہے گورنمنٹ آفیسز کو، تو اس کے پہلے ہی ہمارا مدرسہ بورڈ ایک ایسا پہلا گورنمنٹ کا ایسا بورڈ ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے پورا کیش لیس کر دیں اس آفس کو، اور کر دیے الحمدللہ ہم نے مدرسہ بورڈ۔ وہاں ایگزام فیس ہو، چاہے ایڈمیشن فیس ہو، چاہے اور دیگر فیس ہیں، وہ ساری فیس جو ہیں وہ سب کیش لیس کر دی ہے ہم نے، ڈائریکٹ آن لائن آپ پیمنٹ کر، آن لائن سارا کام ہو سکتا ہے۔ مطلب مدرسے والوں کو، مدرسے کے اسٹوڈینٹس کو، منتظمین کو کوئی دوڑنا نہیں ہے، چکر نہیں لگانا ہے۔ تو گویا آپ نے مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کو بھی جو نئی سوچ ہے، نئی فکر ہے، نئی تکنیک ہے، اس سے سب آراستہ کر رکھا ہے۔ اب ہم پھر ذرا سا تعلیم کی طرف آتے ہیں۔
تعلیم میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچے بھوکے نہیں مرتے، یعنی ان کو کہیں نہ کہیں عربی پڑھانے کا جاب مل جاتا ہے، کہیں فارسی پڑھانے کا، کہیں اردو پڑھانے کا، کہیں ٹرانسلیشن کا، اور کچھ نہیں تو مسجد میں امامت تو مل ہی جائے گی۔ اس کانسیپٹ کو توڑنے کے لیے بڑی جد و جہد آپ کو کرنی پڑی ہوگی، اس میں دو رائے نہیں۔ آپ نے جو عصری تعلیم سے مدرسوں کو جوڑا ہے، کیا واقعی کچھ خاص طور سے مسلم اقلیت کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ ہم آپ کو مشاہدے سننا چاہتے ہیں، مشاہدے، تجربے۔ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے میری جو سوچ ہے وہ سوچ تھوڑی سی اسکل انڈیا کو لے کے تھوڑی پازیٹیو سوچ ہے میری۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں رہ کے ہمارے مدارس کے بچے عربی بولنا بہت اچھے جانتے ہیں جی۔ اگر صرف ہمارے مدارس کے بچوں کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک کورس، ایک ڈپلومہ کرا دیا جائے، جیسا مڈل ایسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں میں، مطلب ایسا نہیں کوئی بہت بڑا خواب نہیں لے کے چل رہے ہیں ہم صرف ایک چھوٹی سی خواہش لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے بچے جو ہیں وہ کوشل سیکھیں، اور وہ بچے جو ہیں، جو ہمارا بچہ عربی اچھی بولتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کئی زبانیں، اردو بھی بولتا ہے، فارسی بھی بولتا ہے، پڑھ لیتا ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشل وکاس۔ اور کوشل وکاس اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مڈل ایسٹ میں جتنے بھی لیبر طبقہ جاتا ہے پڑوسی دیشوں سے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، تو یہ سارے لوگ عربی اچھے سے بول لیتے ہیں، اور گلف کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں، یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی اکنامی اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ اور اگر ہمارے مدارس میں عربی کے ساتھ ہم اسکل انڈیا کے سارے کورسز اگر ہم سکھائیں تو الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ میں انڈیا کا ٹیکنیشین زیادہ دکھے گا، ہمارے مدارس سے فارغ ہو کے جو لوگ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو باشندہ ہے، ہندوستان کا، جی، میں اس میں کوئی بھی اقلیت یا یہ اس طریقے سے نہیں کہہ رہا، میں ایک ہندوستانی کی بات کر رہا ہوں، ایک عام ہندوستانی کی۔ ہاں، کوئی بھی ہندوستانی ہو، کسی بھی مذہب تو ہندوستان کا جو باشندہ ہے اس کی پہچان جو ہے ایک ایماندار آدمی کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ سیکھ جائیں اور ہمارے بچے جو ہیں اس میں آگے بڑھ جائیں، اور خاص کر ہندوستانی ہمارے بچے تعلیم کے میدان کے ساتھ ساتھ یہ کوشل وکاس کی ایک ڈپلومہ لے کے اور یہ مڈل ایسٹ میں جا کے اگر خدمات دیں اپنی، تو یقیناً ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی ہائی ہوگا، ہمارے دیش کی اکنامی بھی سدھرے گی، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ مدرسے میں بچے اس لیے بھی پڑھتے ہیں، اب میں وجہ بتا رہا ہوں، کہ اس مدرسے میں رہنے کا بندوبست فری ہوتا ہے، کھانے کا بندوبست فری ہوتا ہے۔ اب دو طرح کے ہیں، ہم نے دیکھا سماج میں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچے ہمارے گھر میں زیادہ ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ بچپن میں کام کریں گے، جبکہ قانونی طور سے بالکل غلط ہے، اور اس میں مختلف سزائیں بھی تجویز ہو سکتی ہیں، اور بالکل منع ہے۔ لیکن جو ایک عام سوچ ہے کہ پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ، تو یہ بچے جو ہے کچھ ادھر ادھر کا کام کر کے گھر کما کے لائیں گے تو گھر جو ہے خوشحالی بڑھے گی، ایک یہ نظریہ ہے۔ اس سے اوپر کچھ اور لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا کام تو نہ کراؤ بچے سے، جائز بھی نہیں ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے ہمیں پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ بچہ کسی مدرسے میں داخل ہو تو کم سے کم اس کو فری کھانا تو مل جائے گا، فری میں رہے گا، فری میں فیسلٹیز ملے گی۔ اس ذہنیت سے ابھارنے کے لیے آپ مدرسہ بورڈ، مدرسے کے منتظمین، ٹیچرز اور بچوں کے اندر کس طرح بیداری پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو یہ مت سوچو کہ کھانا فری مل جائے گا، یہ تو ایک سہولت ہے، اس سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کھانا ایک سہولت ہے، ہاں، اور ہم جو ہمارے مدرسہ بورڈ سے جو ہمارے ایفیلیٹڈ مدرسے ہیں اس میں تو ہم پورا اس طریقے کے پورے اقدامات کیے ہیں کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لے رہے ہیں تو ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی پورا دھیان دے رہے ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی پورا دھیان دے رہے ہیں۔ تو گویا ہم یوں سمجھے کہ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ بہت کچھ کر چکا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، بہت کچھ کرنے کا منصوبہ ہے، اور آپ کی سرپرستی میں پروفیسر سید عماد الدین صاحب بہت کچھ ہونے کی توقع بھی ہے۔ جی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور مدرسہ بورڈ کے بارے میں بہت کچھ آپ نے معلومات ہمارے سامعین کو فراہم کی، اس آمد کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔